प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आप इन खबरों को एंजॉय करेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले ये पीटीवी पे देख लें जो ये लोग कारनामे कर रहे हैं, किस तरह का जो है वो नाअहल स्टाफ जो है वो इन लोगों ने भर्ती किया हुआ है पीटीवी में। कोई अकल शक्ल नहीं है इन लोगों में। अब ये तस्वीर आपके सामने है, ये पीटीवी की है। ये दो इन लोगों ने आप कह लें कि एंकर बिठाए हुए हैं यहाँ पे। पीछे जो है वो अहमद फराज साहब की तस्वीर लगी हुई है और नीचे जो है वो खबर चल रही है, टिकर चल रहा है जी कि फैज़ अहमद फैज़ को हमसे बिछड़े 39 साल हो गए। फैज़ अहमद फैज़ को हमसे बिछड़े 39 साल हो गए। 39वीं बरसी जो है वो इन लोगों ने मनाई है पीटीवी वालों ने। और जो तस्वीर पीछे लगी हुई है वो अहमद फराज साहब की है, नीचे टिकर चलाया हुआ फैज़ अहमद फैज़ साहब का। इनको ये नहीं पता कि फैज़ अहमद फैज़ साहब कौन है। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, ये उनकी तस्वीर है। और इनकी जो वफ़ात है वो 1984 में हो गई थी, 1984 में। लेकिन इन्होंने तस्वीर लगा दी अहमद फराज साहब की, जो शिबली फराज थे पीटीआई के, अभी भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। शिबली फराज साहब के ये वालिद हैं अहमद फराज साहब। खबर लगाई फैज़ अहमद फैज़ की, तस्वीर लगा दी इन लोगों ने अहमद फराज साहब की। फैज़ अहमद फैज़ फोत हुए 1984 में और जो अहमद फराज साहब हैं इनका इंतकाल हुआ 2008 में। तो ये पीटीवी पे इस तरह का अमला इन लोगों ने भर्ती किया हुआ है लोगों का। इन लोगों को कोई पता नहीं है कि हमने क्या चलाना है, क्या करना है, और बड़ी पक्के मुंह के साथ ये इस तरह की जो है वो हरकतें कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, को मेरिट पे भर्तियां करें। जिन लोगों को कोई इल्म हो, बंदा थोड़ा सा गूगल पे सर्च ही कर लेता है कि कौन सी तस्वीर हम लोगों ने लगानी है, कि फैज़ अहमद फैज़ कौन है और अहमद फराज कौन है। तो एक ये पीटीवी का अजीम कारनामा जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जब ये नूरे जैसे लोगों को सपोर्ट किया जाएगा और इनकी जो है वो सपोर्ट में ये निगरान हुकूमत बनी हुई है, तो नाहल लोग जब ऊपर लगाए जाएंगे तो इसी तरह के पीटीवी पे कारनामे होंगे। तो एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों, एक क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे इन साहब का। शायद आप जानते ही हो इन्हें। इनका ताल्लुक जी पीपल्स पार्टी से है। ये पंजाब के जो है वो साबिका गवर्नर रह चुके हैं। नाम है इनका मखदूम सैयद अहमद महमूद। इनका एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह लें कि ये अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं। ये छोटा सा क्लिप है, पहले आप ये देख लें ये साहब क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। और ये है कि 30% पे बाकी जमातें सारी मिलाकर, नून लीग मिलाकर 70% पे वो अकेला खा रहे हैं। मियाँ साहब तो निकल नहीं सकते कभी मानो। तो ये प्यारे पाकिस्तानी अपना वीडियो क्लिप देखा और सुना। इसमें ये साहब फरमाते हैं कि जी सारी पार्टियों की मिला के इंक्लूडिंग नून लीग 30% पॉपुलैरिटी है, 70% पे अकेला जो है वो इमरान खान खड़ा हुआ है। यानी कि ये जो 15-16 पार्टियां हैं, क्योंकि पहले ये 13 पार्टियां थी, पीडीएम वाली 2 पार्टियां बीच में और आ गई, जिसमें वो एक परवेज़ खटक की पार्टी थी और एक ये जहांगीर तरीन की आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान। तो ये 2 पार्टियां मजीद ऐड हुई हैं, अब ये 15 पार्टियां हो गई हैं टोटल। तो वो कह रहा है कि ये सारी पार्टियां मिला के जो है वो 30% पे खड़ी हैं अवाम में और 70% पे अकेला जो है वो इमरान खान खड़ा है। हालांकि ये पॉपुलैरिटी इससे भी ज़्यादा खान की, ये 90+ है। ये सारे 15 पार्टियां मिला के इनकी पॉपुलैरिटी 10% भी नहीं है। तो ये क्लिप कल से जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि प्राइवेट मीटिंग्स में जो है ये लोग मान चुके हैं कि हमारी इस वक्त अवाम में जो है वो क्या हालत है। इसी वजह से इन लोगों ने अभी तक जो है वो कैंपेन शुरू नहीं की। आप देख लें, वो इलेक्शन का ऐलान हुआ हुआ है 8 फरवरी का, लेकिन ये सारे अपनी बिल में घुसे हुए हैं। कहीं कोई कॉर्नर मीटिंग, कहीं कोई आप कह लें कि इलेक्शन की मुहिम जो है वो नहीं हो रही, कहीं कोई जलसे जुलूस जो है वो नहीं हो रहे। वो इसी वजह से नहीं हो रहे, वो मैं आपको आगे एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि वो क्यों नहीं हो रहे। तो एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि ये पीडीएम वाले मान रहे हैं कि इनकी कोई आप कह लें कि औकात नहीं है अवाम के सामने। उसके बाद जी प्यारे पाकिस्तानियों, थोड़ी सी बात करेंगे इन साहब के बारे में। आपने इनको भी है कहीं देखा ही होगा, मुझे उम्मीद है, टीवी चैनल पे। इनका नाम है मुनीब फारूक। इन्होंने जो है वो रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी। ये फरमाते हैं कि जी मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ कि बहुत जल्द एक और ख़ातून का इंटरव्यू आ रहा है जो लाहौर की एक जानी मानी कारोबारी शख्सियत की अहलिया रह चुकी हैं। वो बादी नज़र में इमरान खान के साथ उनके जो है वो मरासिम रहे हैं।
یہ مطلب وہ عائشہ گولالئی ہو گئی، ریحام خان ہو گئی، اس کے بعد خاور مانیکا کا انٹرویو ہو گیا، ابھی کچھ دن پہلے وہ ہاجرہ کا ماجرہ چل رہا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد اب یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ایک عورت کا جو ہے وہ انٹرویو آنے والا ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ لاہور کی کوئی کاروباری شخصیت ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے بھی خان صاحب کے ساتھ مراسم تھے اور ان کا انٹرویو لیا جا چکا ہے، وہ بھی آگے کچھ دنوں میں نشر کر دیا جائے گا۔ اس میں بھی وہ عورت یہی کہے گی میں خان کے ساتھ دوستی تھی، خان کے پاس جاتی تھی، پھر مجھے ڈر لگتا تھا، خان یہ کرتا تھا، خان نے پھر میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں ابھی بھی خان صاحب کی شلوار میں گھسے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ جو خان صاحب کے مخالفین ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو شاید جو ہے وہ کچھ ہو جائے۔ مطلب وہ اگر عورت اب یہ جو اب نہیں لانے والے ہیں، اللہ جانے کون ہے، پتہ چل جائے گا جب یہ انٹرویو آئے گا کہ کون نئی نمونی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو یہ کیا ساری پاگل ہیں؟ خان صاحب کسی کے گھر میں تو نہیں گھسے، یہ ساری خود وہاں بنی گالا میں جو ہے وہ خان صاحب کے پاس جاتی رہی ہیں، وہاں پہ جا کے مزے لیتی رہی ہیں، اور اب جو ہے ان لوگوں نے آ کے انٹرویو دینا شروع کر دی ہیں، جی عمران نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ عمران کسی کے گھر میں گھسا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے پاکستانیوں، یہ حالات ہیں اس وقت پاکستانی سیاست کے بھی اور صحافت کے بھی۔ وہ صحافت سے یاد آیا، یہ ایک جیدہ چنگڑ کا بھی کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس عورت کا اس نے انٹرویو کیا تھا، یہی ہاجرہ خان، ہاجرہ کا ماجرہ، اس کا ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا آپ کہہ لیں کہ دلال آدمی ہے یہ جیدہ چنگڑ، کس طرح کی یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے حرکتیں کر رہا ہے اور سوال کر رہا ہے اس خاتون سے۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا، جب اکیلے میں انہوں نے تعریف کی آپ کی تو اس وقت بھی آپ کو اچھا لگا؟ کیونکہ اس میں لکھا ہوا آپ نے بالکل بالکل کہ انہوں نے الگ کر کے تنہائی میں آپ سے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ اتنے فیمس آدمی، اتنے مشہور، وہ آپ کی تعریف کریں اس طرح سے تو بہت تعریف کر رہے تھے، فلرٹ کر رہے تھے؟ ایک سوال ہے، دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا تھن لائن ہوتی ہے، تعریف سے پھر فلرٹیشن شروع ہو جاتی ہے، فلرٹیشن تو لیکن یہ تعریف اور جو فلرٹ ہوتا ہے نا ہونا جرنی جو ہوتی ہے، یہ صرف خواتین سمجھ سکتی ہے اس کو، میں اس لیے آپ سے صحیح بات ہے بالکل۔ فلرٹ کر رہے تھے یا تعریف؟ جی وہ کافی اپنی پرائیویٹ لائف میں وہ بڑی اوور کانفیڈنٹ ہے، تو آئی تھنک وہ کب تعریف کر رہے ہوتے ہیں پھر فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی آئی تھنک۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا، اب وہ مزے لے رہا، چسکے لے رہا۔ پھر عمران خان جو ہے وہ اکیلے میں انہوں نے آپ کی تعریف کی تھی، تو اس وقت کیا پھر آپ کو اچھا لگا تھا؟ وہ کہتی ہاں جی مجھے بہت اچھا لگا تھا، مجھے لگا کہ خان صاحب تو اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں اور مجھے جو ہے میری تعریف کر رہے ہیں تو مجھے اچھا لگا۔ پھر وہ کہتا جی آپ کو الگ تنہائی میں بھی پھر جو ہے وہ خان صاحب نے آپ کی تعریف کی تھی۔ یہ جیدے کہ آپ سوال سنیں، تو صحافی ہے کہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا دلہ ہے، تو دلال ہے، یہ کس طرح کے سوال کر رہا ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ وہ کیا آپ اس کی تعریف کرتے تھے یا آپ کے ساتھ فلرٹ بھی جو ہے وہ کرتے تھے؟ وہ کہہ رہی ہے جی وہ پھر ایک تھن لائن ہوتی ہے دونوں جو ہے وہ چیزوں میں۔ مطلب یار یہ، اور اس کو صرف خاتون جو ہے وہ سمجھ سکتی۔ یہ کس طرح کے سوال ہیں بھائی کہ عمران خان جو ہے وہ صرف تعریف کرتا تھا یا فلرٹ کرتا تھا؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اب وہ بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہو، اٹھ کے اپنی والدہ یا والد سے پوچھ لے یہ فلرٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ آگے سے ماں باپ اس کے جو ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ نیشنل ٹیلی ویژن تو ہر جگہ دکھایا جاتا ہے، ہر گھر میں ٹی وی لان میں جو ہے وہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، خبریں چل رہی ہوتی ہیں 90% گھروں میں شام کے وقت۔ تو یہ پرائم ٹائم میں بیٹھ کے اس عورت کو بلا کے پھر اس طرح کے سوال کر رہا ہے جی عمران خان تعریف کرتا تھا، تنہائی میں تعریف کرتا تھا، یہ صرف تعریف کرتا تھا یا فلرٹ کرتا تھا؟ یہ صحافت ہے پیارے پاکستانیوں یہاں پہ۔ اور وہ منیب کہہ رہا جی ایک نواں انٹرویو آن لگا جے۔ یہ ابھی تک وہ مجھے لگتا ہے وہ جو ہے نا خان صاحب کے ناڑے کے ساتھ یہ لوگ لٹکے ہوئے ہیں، اور ناڑا بھی خان صاحب نے جو ہے نا شلوار کے اندر کیا ہوا، اور وہیں گھوم رہے ہیں خان صاحب کے پرائیویٹ پارٹ کے ارد گرد، وہاں سے یہ لوگ نہیں نکلنے والے۔ عجیب حرکتیں ہیں بھائی، تم لوگوں نے مقابلہ کرنا سیاست میں، اس کا مقابلہ کرو، کوئی اس طرح کی پلاننگ، کوئی اسٹریٹجی بندے کی ہوتی، تم لوگ اس کے کریکٹر میں گھسے ہوئے ہو، اس کے اوپر چڑھ گیا تو اس کے اوپر چڑھ گیا تو اس کے اوپر چڑھ گیا، یار یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ بہرحال یہ حالات ہیں صحافت اور سیاست کے پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ جی ایک اور کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ کلپ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ کیمپین نہیں کر رہے الیکشن کی۔
یہ کلپ ہے، آپ دیکھیں، اس میں آپ کو احسن اقبال نظر آئے گا، وہ فضلانڈو کا آپ کو حمداللہ نظر آئے گا. یہ صاحب گئے کسی یونیورسٹی میں وہاں بچوں سے خطاب کرنے کے لیے. وہ بچے ان کو پڑھ گئے اور انہوں نے کہا جی نکلو دفع ہوئے. انہوں نے گالم گلوچ اور نعرے لگانا شروع کر دیے اور ان کو وہاں سے ذلیل ہو کے نکلنا پڑا. یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. تو پیارے پاکستانی، یہ کلپ آپ نے دیکھا، اس میں آپ کو نظر آئے حمداللہ اور احسن اقبال، اور احسن اقبال کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی دیکھنے میں کہ وہ کون تھا. تو یہ وہاں گئے کسی یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ جناب اسٹوڈنٹس نے جو ہے ان کے اوپر نعرے بازی اور گالم گلوچ شروع کر دی، اور پھر اسٹوڈنٹس کو باہر نکالا گیا اور بعد میں یہ خود بھی وہاں سے بھاگ گئے. یہ اگر یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ اگر یہ بات نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو آپ اندازہ کریں کہ جب یہ لوگ عوام میں جائیں گے تو عوام ان کا جو ہے وہ کیا حال کرے گی. اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ ان کی کوئی الیکشن کی مہم جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی، کوئی کارنر میٹنگ شروع نہیں ہوئی، کوئی ان کا جلسہ شروع نہیں ہوا، کہیں یہ لوگ ووٹ مانگنے نہیں گئے، کچھ بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ ہم عوام میں جائیں گے تو عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی. یہ حالات اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں کچھ کلپس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے تھے جو مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگے. ہوپ فلی آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں، اور اس طرح کے مزید کلپس اور خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.